السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ امریکہ سے رابطے میں۔ آج ذرا باہر بارش ہے، آئی تھاٹ کہ فور اے چینج اندر سے ویلاگ کرتے ہیں۔ باہر درجہ حرارت اس وقت 16 ڈگری سینٹی گریڈ ہے اور بارش ذرا تھوڑی تیز ہے۔ ویسے تو گزیبو میں اٹ واز پرفیکٹ، میں مائک لگا کے کر سکتا تھا، بٹ اسٹل آئی تھاٹ دیٹ اٹس بیٹر کہ اندر سے کیا جائے۔ آئی فیل ویری ہیلدی ناؤ۔ کل میرے میڈیکل چیکس ہیں، انشاءاللہ لیٹ سی ہاؤ مچ آئی ہیو لاسٹ ویٹ اینڈ ہاؤ دا تھنگز آر۔ پرسوں شاید ریزلٹس تو پتہ لگیں گے ریگارڈنگ HP1AC، بٹ جیسے کہ میں نے آپ کو کہا، اگر میں اپنے آپ کو بڑا تندرست اور اچھا محسوس کر رہا ہوں تو آئی فیل ویری ویری لائٹ۔ مجھے تو لگتا ہے میں نے 10 kg سے بھی زیادہ لوز کیا ہے۔ میری شاید ڈیجیٹل ہے وہ، تو اس میں شاید وہ تھوڑا سا کریکٹ نہیں ہوتا، وہ سوئی والی جون سی ہیں ونگ، بٹ اٹس اوکے، ڈزنٹ میٹر۔ پاکستانی حالات پر مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ لوگ یہ منیرہ مستری سور کی جس طرح پروجیکشن ہو رہی ہے، نیو یارک ٹائمز اور باقیوں نے اس کو جنگجو شو کیا ہے۔ انہوں نے کہا جنرل بالکل کوائٹ تھا، سیاست میں ملک میں کنٹرول پہ تھا، ایک دم اسلامی اسپاک دے کے 2 نیشن تھیری کو جگایا اور یہ سارے معاملات کو پھر اٹھا لیا، سر پہ اٹھا لیا کہ جناب صاحب یہ تو اسی طرح ہے اور اسی طرح ہوگا اور ہم انڈیا کو ناک چنے چبا دیں گے۔ اور وہ کشمیر از آر جگلر وین، وہ کاکول اکیڈمی سے یہ معاملہ شروع ہوا اور پھر اس کے بعد چل سو چل اور ٹینک پہ کھڑے ہو کے بکواس۔ جب آپ کے ساتھ عوام نہیں ہے، جب آپ کے ساتھ اسلحہ نہیں ہے، اور میری اصلی جو بات ہے وہ یہ ہے بھئی ان کے پاس کنٹرول زیادہ ہے۔ انہوں نے تو آپ کا جناب صاحب کیا کہتے ہیں پانی بند کر دیا ہے۔ پانی تو آب حیات ہے، آپ کی زندگی کرپل ہو جائے گی۔ میں آج رائٹرز کا آرٹیکل جس کا وہ کچھ ویلاگرز بھی تذکرہ کر رہے ہیں دوں گا، جس میں انہوں نے فائنلی کہا ہے کہ یس، پاکستان کے یہ بیگلرام ڈیم اور کرشن گنگا ڈیم سے انہوں نے بند کر دیا ہے۔ ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ ڈیمز میں سیڈیمنٹ سے وہ لیک بھرتی رہتی ہے، پھر اسے نیچے فلش کرتے ہیں، سیڈیمنٹس چھوڑتے ہیں۔ انہوں نے 3-4 دن پہلے فلش کیا تھا، پروسیس ختم ہو گیا۔ مرالا پہ 87,000 کی بجائے صرف 3,000 کیوسک پانی ہے۔ اندازہ لگائیں جناب کہ یہ حالات ہو گئے ہیں، آپ کی فصلیں برباد ہو جائیں گی، آپ لوگ برباد ہو جائیں گے، صرف اور صرف اس 2 نیشن تھیری کی وجہ سے، جس کو یہ وہ ہائی لائٹ نیو یارک ٹائمز میں اس کے کیا ہے تقریر سے، اور صرف اس فوج، مادر چوت سور فوج کی وجہ سے۔ آپ کہیں نہیں کھڑے۔ میں تو IQ لیولز پہ دیکھ رہا تھا، میں لسٹ ابھی آپ سے ڈسکس کروں گا، جس میں پاکستان فالز ایٹ 120 اینڈ چائنا از ایٹ نمبر 1۔ کمال ہے یار، مطلب جہاں پراسپیرٹی ہے، جہاں پروگریس ہے، جہاں پازیٹیوٹی ہے، وہاں IQ لیولز بھی ہیں۔ تو لہٰذا آپ نے کیا کرنا ہے؟ کیا پچکاریاں مارتے؟ اب عمران خان کے منت ترلے کریں گا۔ عمران خان کو بھی وہی APS کی طرح ٹوئا، میری ٹوئی، میری فوج، اور آ کے لڑنا شروع ہو جائے گا منیر مستری سور کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ ملے ملائے گا کچھ بھی نہیں۔ الٹیمیٹلی سارے انسٹیٹیوشنز، ادارے بالکل تباہ ہو گئے ہیں، میٹ بھی جوڈیشری، میٹ بھی سول بیوروکریسی، میٹ بھی ملٹری بیوروکریسی۔ بڑا دکھ ہوتا ہے کہ پاکستان کو اس نہج پہ لا کے اور یہ حرام زادے ابھی بھی جنگ کا چورن بیچ رہے ہیں کہ جی ہم مار دیں گے، ہم یہ کر دیں گے۔ او بابا پہلے اپنے ملک تو ٹھیک کرو۔ وہی چرچل والا کال کہ عدالتیں تو کام کر نہیں رہی ہیں دلو، تو پھر تم نے کیا کر لینا ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، فار دا فرسٹ ٹائم یہ رائٹرز کی نیوز ہے جو بڑی پاپولر ہو رہی ہے۔ India on Wednesday suspended the World Bank mediated Indus Water Treaty of 1960 that ensures water for 80% of Pakistan farms ان 3 دریاؤں کا۔ دیکھیں جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا بگلریا ڈیم اور یہ سلال ڈیم یا کرشن گنگا، انہوں نے پوچھا ہی نہیں پاکستان سے۔ 87 میں شروع کیے، پاکستان نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جانا شروع کیا۔ 3 دریا جو بالکل پاکستان کے پاس تھے، ٹھیک ہے نا؟ اب انہوں نے فلو بتانا بھی بند کر دیا ہے۔ اتنا بڑا کنٹرول، میں کہتا ہوں اتنا بڑا، مطلب
اسٹرینگولیٹ آپ کو کر دیا ہے، آپ کو بالکل زندہ یہ مار دیں گے، ٹھیک ہے، بہو 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 میرے پاس بم ہے بم ہے. یہ بم چلا رہے تھے جب وہ ڈیم اوپر بنا رہے تھے، یہ نیوکلیئر ایکسپلوژن کر کے گانڈا ٹانگیں اونچی کر کے خوش ہو رہا تھا، ٹھیک ہے نا. اور 2008 میں وہ بالکل کمپلیٹ ہو گئے ہوئے تھے، ٹھیک ہے جی. اچھا، India says 2 of 3 militants who attacked tourists and killed 26 men in Kashmir were on Pakistan, from Pakistan. یہ وہ اس کی خبریں بتا رہا ہے کہ اس طرح کر کے وہ بتاتے ہیں. پھر وہ ٹو نیشن تھیری کا، وہ نیو یارک ٹائمز کا جو ہے، the theory has long underpinned Pakistan's national identity and foreign policy. In the past, Pakistani generals embraced this ideological rhetoric during moments of tension with India. یہ آئیڈیالوجیکلی منیرہ سور بھی ابھی آئیڈیالوجیکلی ٹو نیشن تھیری، الگ نیشن، ادھر بھی مسلمان مروا دیے، ادھر خود مسلمانوں کو مار رہا ہے، حرام زادہ کتے کا بچہ. اچھا، his framing of Kashmir as Pakistan's jugular vein has particularly struck a nerve in India. In the same speech, General Munir said, "We will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle that they are waging against." کیا تم لوگوں نے تو انہیں ڈچ کیا، تم نے تو انہیں ان کے بیک میں چھرا مارا ہے، بہت دکھ ہوتا ہے. اور نیو یارک ٹائمز نے ویسے اچھا اسے ننگا بھی کیا ہے، ٹھیک ہے نا جی. For his part, General Munir has spoken since the Pahalgam attack in explicitly ideological terms. انہوں نے کہا ideological terms میں بکواس کی ہے. That indicate he is disinclined to believe that long-term peace with India is possible. کہ انڈیا کے ساتھ پیس تو پاسبل ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم تو مسلمان اور ہندو الگ الگ نیشن ہیں. کتنا اچھا ننگا کیا ہے، میں کہتا ہوں، نیو یارک ٹائمز نے. On April 26, he addressed cadets at a graduation ceremony. He invoked the two-nation theory, the framework behind Pakistan's founding. وہ جہاں کہا تھا یہ جگلر وین ہے، بہت ہی ضلالت ہے. ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے بڑا اچھا اس سارے پہ لکھا، جس ملک کی بنیادوں میں ٹو نیشن تھیری، ٹھیک ہے، جس ملک کی بنیادوں میں نفرت کا زہر بھرا گیا ہو، اسے قائم رکھنے کے لیے نفرت کو برقرار رکھنا اسد ضروری ہے. یہ جو منیرہ مستری سور پھر پھر کر کے نفرت کر رہا ہے، کتے کا بچہ. آپ کے ملک کو بنانے کے لیے مقامیت، مقامی مذہب، کلچر، روایات اور زبانوں کے خلاف ایک جاہلانہ اور زہریلا نظریہ اپنایا گیا. بلوچیوں کے خلاف، سندھیوں کے خلاف پنجابی زبان نہیں اپنائی گئی. ادھر جا کے وہ جناب گانڈے نے جا کے جناب پانی پت کے میدان میں اردو نیشنل لینگویج ہوگی. پھر جب آپ کا یہ نام نہاد ملک قائم ہو گیا تو 27 لاکھ افراد کو محض مذہب کے نام پر قتل کیا، ٹھیک ہے جی. انہیں نقل مکانی پر مجبور کیا گیا، ان کی جائیداد، مال و اسباب پر قبضہ کر لیا گیا. یعنی اس ملک کے اسلاف قاتل، ڈاکو اور لٹیرے تھے، ٹھیک ہے. ملک کی بقا کے لیے تمام ملکی اداروں سے نفرت کا سبق مسلسل سکھایا جاتا رہا. اگلی نسل نے نفرت، قتل و غارت گری اور لوٹ مار کو ہنر بنا لیا. آج ہم نے امریکہ کی جنگ لڑنی ہے روس کے خلاف، آج امریکہ کی جنگ لڑنی ہے طالبان کے خلاف، دہشت گرد پالنے ہیں. آپ نفرت ختم کر دیں گے تو آپ کے وحشت زدہ ملک کی بنیادیں لرز اٹھیں گی اور اس کا ایک پل بھی قائم رہنا محال ہو جائے گا. بالکل اس نے ٹھیک کہا ہے. میں اور رومی صاحب محبت کی وہ صوفیوں والی باتیں کر رہے ہیں، سب مذاہب، سب قبائل کا اکٹھے رہنے کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. اچھا، پھر وہ مزید جناب لکھتے ہیں کہ آج تمام صحافیوں، ادیبوں، شاعروں اور دانشوروں، ٹک ٹاکروں، یوٹیوبروں، غرضے کے اول سے آخر تک سب کو حب البرٹنی کے اسحال کا لاحق ہے. حب البرٹنی، برٹش کے ساتھ محبت کے اسحال کا. واضح رہے کہ ان میں سے چند ہی ہیں جنہیں ریاست پال رہی ہے، باقی بیچارے نہ جانے کس لالچ میں تشریف سے دھوتی سرکائے رکوع کی حالت میں کھڑے ہیں. آج دنیا آپ کی ریاست ہی نہیں، آپ پر بھی تھوک رہی ہے، ٹھیک ہے.
لیکن آپ اسے رحمت کی پھوار سمجھ رہے ہیں۔ اقوام عالم سے بھی میری شکایت ہے، آج وہ لندن ہائی کمشنر کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کرنے والے ہندوستانیوں کو پاکستانی آفیسر کی جانب سے گردن کاٹنے کا اشارہ کرنے پر حیران ہے۔ کیوں بھئی، اس میں حیرانی کی بات ہے؟ آپ لوگ 70 سال آنکھ بند کیے رہے اور یہاں کروڑوں افراد کو سائنس ٹیکنالوجی کی بجائے یہی کچھ تو سکھایا جاتا رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا وہ تو سالہ صرف اشارہ کر رہا تھا، یہاں پر تو کروڑوں زومبیز ہے جن کی دلی تمنا ہے کہ وہ حقیقی معنوں کا پھروں کا سر ٹن وغیرہ کاٹ سکیں، جب جس کو جہاں بھی موقع ملے گا وہ کر گزر جائے گا۔ واہ جی واہ، کیا زبردست، آپ کا میں نام نہیں لے سکتا، کیا آپ نے میرے دل کی بات اور ٹو نیشن تھیری نیو یارک ٹائمز کے اس کے ساتھ میں اسے لنک کر سکا۔ پھر ایک صافی صاحب کا کامنٹ ہے، پیاری یوتھ تم نے منہ موڑ بلکہ منہ توڑ دیا ہے فوج کا، جن مظالم سے فوج خوف ڈالا ہوا تھا، فوج نے گرفتاری کیسز اور اٹھائے جانے کا خوف ختم ہو گیا ہے۔ سوشل میڈیا نے فوج کو گالی بنا دیا ہے، فوجی خود کو پبلک میں ایک مجرم سمجھنا شروع ہو گئے ہیں، فوجی کو پتہ ہوتا ہے کہ ہر دیکھنے والا ان پر لعنت بھیج رہا ہے، فوجی کو دیکھ کر کچھ نہ بولیں، خالی منہ ہلائیں تو بھی پتہ ہے کہ گالیاں دے رہے ہیں، لیکن رکنا نہیں، اب رکنا نہیں، آپ نے اس غاصب فوج کو شکست دی ہے اور اب رک مت جانا، یہ تباہی ہوگی، اپنی فتح کو شکست میں مت بدلنے دینا، آزادی دور نہیں، بس ذرا سی ہمت کریں، اب رکنا نہیں، جھکنا نہیں۔ واہ جی واہ، یہی میں نے کل بھی کہا تھا، اس مادر چوت سور فوج کو ختم کریں، آپ آزاد ہو جائیں گے۔ سارا اس کی کریشن ہی ٹو نیشن تھیری کے بیسس پر ہے، نفرت کے بیسس پر ہے، جیسے اس صاحب نے بتایا ہے، اور یہ آپ سے بھی نفرت کرتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، قتل و غارت، وہ تیمور والی پالیسیاں پرانے سٹائل کی۔ پھر ایک بڑی اچھی پوسٹ لگائی ہوئی تھی کسی نے کہ بنگلہ دیش گورنمنٹ نے 50 کروڑ ٹکا بنگلہ دیش آرمی کو دیا کہ وہ گھر بنا دیں فلڈ وکٹمز کے لیے، 50 کروڑ ٹکا دیا بنگلہ دیش حکومت نے بنگلہ دیش آرمی کو۔ بنگلہ دیش آرمی نے 25 کروڑ میں وہ گھر بنائے اور 25 کروڑ واپس کر دیے۔ کمال ہے۔ اور ادھر ایک موٹا سا ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا گجر تھا، حرامزادہ جنرل، ٹکا کے خود بھی پیسے کھاتا تھا، ٹکا کے سب کو اس نے کلائی، اور بٹک گرام تو کیا بننا تھا، اس نے وہ بٹک گرام باجوے کے ٹوہے میں سارا گھسوڑ دیا۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی، آپ کو یہ حقیقت پر مبنی بتاتا ہوں۔ مارکو روبیو از ناؤ ایکٹیولی ڈیپورٹنگ فورن مسلمس who glorify violence, rape and murder of non-Muslims by jihadists. Is this what you voted for? یہ ہمارا پیٹریوٹک پیج پھر یہ کر رہے ہیں، مسلمانوں کو سب سے پہلے یہ امریکہ سے نکالیں گے۔ میں نے آپ کو بتایا، اسپیشلی یہ ٹو نیشن تھیری والے جو مسلمان ہیں جہادی بنے پھرتے ہیں کہ ہم بڑی سپیریئر ہیں، ہمارا ریلیجن بڑا سپیریئر ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب تو آپ کی وہ طبیعت بہت مناسب ٹھیک کر دیں گے۔ ڈان کا ایک لیگل فریٹرنیٹی کے بارے میں آرٹیکل تھا کہ پروٹیسٹنگ اگینسٹ دا کنٹروورشل کینال پروجیکٹ، یہ کینال جو بنا رہے ہیں اس پروجیکٹ کے خلاف، 6 کینالز جو بنی ہیں۔ The decision was announced after the meeting of the Council of Common Interest that endorsed the federal government's move to halt the new canals initiative until mutual understanding could be achieved among provinces. لیں جی، اس پہ اس نے کہا ہے کہ سندھ میں وہ سٹ ان کری رکھیں گے لیگل فریٹرنیٹی ٹل دا ٹائم کلیئر نوٹیفیکیشن پرماننٹ کینسلیشن کا آ جاتا ہے۔ کونسل آف کامن انٹرسٹ نے کہہ دیا کہ جب تک میوچل انٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوتا ہم یہ تخیر کر رہے ہیں، لیکن وہ نہیں مانے۔ The leadership of lawyers held a meeting at Babar Loi bypass in Khairpur to discuss the outcome of the CCI meeting. They unanimously rejected. کوئی ٹرسٹ نہیں ان اداروں پہ، یہ گانڈا وہ گنڈا پور حرام زادہ جو بل پاس منرلز کے کرتا پھرتا ہے۔ They said they were not satisfied with the unclear notification as the lawyers needed a detailed notification stating permanent cancellation of، مکمل طور پہ تنسیخ کا
کہ ہمارا کوئی پلان نہیں ہے، آپ نوٹیفیکیشن نکالیں. یہ میوچل کونسل آف کامن انٹرسٹ پر بھی، اور وہ ہڑتال کیے بیٹھے ہیں، اور یہ جنگ کر رہا ہے حرام زادہ. پھر وہ جو آئی کیو کی میں نے آپ کو بتایا تھا، کمال ہے جی، اس میں چین نمبر 1 پر ہے 2025 کی، سنگاپور 2 ہے، جاپان 3 ہے، رشیا 4 ہے، ساؤتھ کوریا 5 ہے، بیلاروس 6 ہے، فن لینڈ 7 ہے، لنسن 8 ہے، موروکو 9 ہے، جرمنی 10 ہے، کینیڈا 16 پہ ہے، آسٹریلیا 17 پہ ہے، یونائٹڈ کنگڈم 20 پہ، یونائٹڈ اسٹیٹس 29 پہ، فرانس 32 پہ، اسپین 45 پہ، پورچگال 48 پہ، کینیا 57 پہ ہے، ویتنام 60 پہ ہے، عراق 61 پہ ہے، میکسیکو 70 پہ، 77 پہ ترکی، سری لنکا 79، برازیل 98، 103 پہ افغانستان آئی کیو میں اوپر ہے، پٹھانوں کا واقعی اوپر ہے ان سے، فلپینز 111، ایران 119، پاکستان 120، اور انڈیا ویسے اس میں میرا خیال ہے کہ نیچے دیا ہوا ہے 143 پہ، 121 پہ ایتھیوپیا ہے، 130 پہ انڈونیزیا، 41 پہ سعودی عربیہ، 42 پہ ایجپٹ، 43 پہ انڈیا ہے، 50 پہ بنگلہ دیش، 71 پہ نائجیریا. اس میں اچھا یہ جو آئی کیو لیول لو ہونا ہے نا، اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ یہ تقلید کو زیادہ جلدی ایکسیپٹ کرتے ہیں. دیکھ لیں، حالانکہ چائنا نے وہ تقلید کی کمیونسٹ پالیسی چلائی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی دیکھیں آئی کیو پنپنے کا موقع ملا. اس طرح کی گھٹن نہیں ہے جو آپ کے مذاہب نے. دیکھیں یہ لبرل ڈیموکریٹک کیپٹلسٹ سسٹم کے گند نے آپ کو پنپنے نہیں دیا، اور اپنی بدماشی، ظلم، غنڈہ گردی، اور پاکستانیوں کی اور انڈیا کی تو گروتھ ہی نہیں ہے. تو اس حساب سے میں بڑا حیران ہوا. چائنا، سنگاپور، جاپان، رشیا، ساؤتھ کوریا، بیلاروس، فن لینڈ، موروکو مسلم کنٹریز میں، جرمنی 10th پہ ہے، حالانکہ میرا خیال تھا کہ جرمنی ٹاپ پہ ہوگا. پھر اس کے بعد جی یہ جو ریئل آئی ڈی کا مسئلہ چلا ہوا ہے، کل میں پڑھ رہا تھا. اب پہلے تو آپ ڈرائیونگ لائسنس دکھاتے تھے تو ایئرپورٹ پہ ٹریول کر سکتے تھے ود ان اور ٹو کینیڈا وغیرہ. اب انہوں نے ریئل آئی ڈی رکھ دی ہے. میں نے تو ریئل آئی ڈی بنائی کیونکہ میرا تو ڈرائیونگ لائسنس تھا نہیں. پچھلے سال جب پاسپورٹ ملا تو میں نے تو ریئل آئی ڈی. اب لوگ دوڑے بھاگے پھر رہے ہیں. مئی 5 کے بعد یہ بالکل بند ہو جانا ہے، مطلب لائسنس پہ ٹریول کرنا. تو کچھ سٹیٹس ہیں جہاں ایکسیپشن ہے، مشیگن، منیسوٹا، نیو یارک اور ورمونٹ میں یو کین آپٹ فار این انہینسڈ ڈرائیورز لائسنس، ایک EDL ہے. These licenses meet federal requirements and allow you to cross land borders with Canada and Mexico in addition to serving as valid ID for domestic flights. ان 5 جگہوں کے نیو یارک والے بھی آپ انہینس ڈرائیونگ کا بنا سکتے ہیں. پھر اس کے بعد پاکستان کا تجارتی خسارہ 992 ارب روپے ہو گیا ہے. ٹھیک ہے جی، 52 ارب روپے کی سطح پر پہنچ گیا ہے، جو گزشتہ 3 سال کی بلند ترین سطح ہے. معاشی استحکام کے حکومتی دعوے ایک بار پھر غلط ثابت. اندازہ لگائیں تقریباً 1000 ارب خرب کے قریب پہ آپ کا تجارتی خسارہ ہو گیا. امپورٹس آپ کی زیادہ ہیں، ایکسپورٹس تو ہیں ہی نہیں آپ کی. اور انہوں نے جنگ کرنی ہے اس چتڑے سے، نے منیر مستری سور چتڑے نے جنگ کرنی ہے. پھر اگین ہمارے ریپبلکنس کی پروگریس کی بارڈر کراسنگز ڈاؤن 93%، 93%. گیس پرائس 4 سال میں سب سے کم شرح پر. ایگز $1.8 پر ڈزن کم ہوئے. انفلیشن 1.8% کم ہوئی. اور میڈیا پھر بھی پاں کر رہا ہے اس میں. تو یہ بالکل فضول ساری باتیں ہو رہی ہیں. اب میں ویڈیو کو ویلاگ کو کلوز کرتا ہوں. حسب سابق رومی صاحب کا سنانے کے. Hello everyone, this is Rajiv Ahmed Rumi, Mind Health and Lifestyle Management Practitioner, Great Britain, Holy London. آج 3 منٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ واٹ از سیلف کمپیشن.
self-care and self-love. If I'm unable to take care of myself, then I am unable to take care of anyone on this earth. اور رومی اسکول آف تھاٹ میں ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ the only person who can heal or harm you is yourself. اور وہ کیسے سیلف کمپیشن، سیلف فرینڈشپ کیسے کرنی ہے؟ اپنے ساتھ بات کریں، کیونکہ ہم وی آر کسٹوڈین آف گاڈ. ہمارے اندر جو روح ہے وہ اللہ نے، گاڈ نے دی ہے، اینڈ وی آر دی کسٹوڈین. اور جب ہم اپنے آپ سے بات نہیں کریں گے، ہم ایک چھوٹا سا بچہ ہے ہمارے اندر، اور اسٹارٹ ڈوئنگ چائلڈ لائک ایکٹیویٹیز جب آپ بچپن میں کرتے تھے، وہ یاد کریں اور اس کو انجوائے کریں. وہ انوسینٹ چائلڈ ایک اینجل کی طرح ہے. تو اپنی جب تک آپ خیال کرنا شروع کریں گے تو وہ بچہ فلرش کرے گا، وہ بچہ آپ سے بات کرے گا. وہ بچہ کیا ہے؟ وہ گاڈ ہے، وہ آپ کو گائیڈ کرے گا. جب آپ کا گائیڈ، آپ کا گاڈ آپ کے اندر کا انوسینٹ سول ہو جائے گی، دین یو ول سی میریکلس. پھر آپ دیکھیں کہ یونیورسل لا آف اسپرچوئل اٹریکشن ہے اور یونیورسل لا آف فزیکل اٹریکشن ہے، کہ جب آپ پازیٹیو ہوں گے، اپنا کیئر کریں گے، ہیڈ مساج کریں، باڈی مساج کریں، فاسٹنگ کریں، اپنی خوراک کا خیال رکھیں، اپنے آپ کو واک پہ لے جائیں، ٹاک پہ لے جائیں، می ٹائم، ٹی ٹائم بنائیں، اور اپنے ساتھ دوستی کرنا سیکھیں. جب آپ ایک دفعہ 40 دن تک کریں، ڈائری کیپ کریں، پھر دیکھیں اسٹریس نہیں ہوگی، اینگزائٹی نہیں ہوگی، ڈپریشن نہیں ہوگی، ڈرگ پہ نہیں ہوں گے آپ، نیچرل میڈیسن ہوگی. بریتنگ کریں، آپ کو میں نے بتایا مائنڈ فلنس بریتنگ ہے. 10 دفعہ بریتھ ان، 10 دفعہ بریتھ آؤٹ کہیں. اور جب آپ بریتھ ان کریں 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، وہ پازیٹیوٹی اندر لے کے جائیں، اور نیگیٹیوٹی پہ اب آپ بریتھ آؤٹ کریں. تو اس طریقے سے سیلف فرینڈشپ جب آپ کر لیں گے تو پھر آپ سالیٹیوڈ ایٹیچیوڈ ہو جائے گا. آپ تنہائی میں بھی آپ اپنے اندر سے انوسینٹ چائلڈ سے جیسے باتیں کرتے ہیں، جیسے آپ کے ساتھ چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ آپ کس طرح کے اس کی زبان میں، اس کی لینگویج میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اس کو سمجھا رہے ہوتے ہیں دنیا کے بارے میں. اسی طرح ہماری سول ایک بچے کی طرح ہے. آپ اس سے جب محبت کرنا سیکھیں گے تو وہ بھی آپ سے ان ریٹرن محبت کرے گا. ٹیک ویل کیئر آف یور سیلف، یور فیملی، فرینڈس، آل اباؤٹ یو. ٹیک کیئر، بائے بائے. ڈاکٹر نجیب صاحب مجھے کہتے ہیں کہ وہ بھی امریکہ شفٹ ہونا چاہتے ہیں. یہ جنت ہے واقعی، یہ عرش ہے ان کے مطابق. تو انہوں نے کہا ہے نظر صاحب آپ اپنے فالوورز میں کسی سے پوچھیں اگر وہ ہم دونوں کو فار ہیلتھ اینڈ ویلنس ریزورٹ پروجیکٹ ہوسٹ کر سکتے ہیں. تو آئی ایم جسٹ فلوٹنگ دا آئیڈیا. Otherwise, we are looking for some sort of a patronage in USA for such public welfare charity project. کل تک کے لیے اجازت، اللہ نے کے پاس.